احباب اہل طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مجاز میں نہیں کہ یہاں تقریر کروں کہ یہاں خادموں کا خادم ہوں، اور چونکہ حکم ہوا ہے سبق سنانے کا، جو جہاں سے مجھے سبق ملا ہے تو وہ سبق کے چند سطرے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہماری کل کی گزشتہ گفتگو میں نسبت کی حرمت پر آواز اٹھائی تھی ہم نے، کہ لوگوں نے اس بات کو سنا ہے، وہ اس مضمون کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ ہم تھوڑا سا اس کے تقدس کو آگے بیان کریں گے۔ ہماری جو یہ نسبت ہے حضرت اللہ بابا شیخ علیہ رحمہ سے، مولا پیر صاحب سے، طریقت کی حرمت میں، یہ نسبت محض خیال اور ذوق نہیں، یہ نسبت نجات کی ضمانت ہے۔ اگر اس نسبت میں سچائی ہے، اخلاص ہے، دو چیزیں ہیں، اخلاص اور سچائی، یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ کائنات کو زیر کر لیتی ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، یہ دو طاقتیں ہیں، جب تک اہل نسبت کے اندر یہ طاقتیں موجزم رہیں گی تو ان کو کوئی کائنات میں طاقت زیر نہیں کر سکتی۔ تو ہم ایک تدریج کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ نسبت کی حرمت بیان کر رہے تھے۔ ہر نسبت کا ایک اپنا شرف ہے، اپنا ایک مقام ہے۔ یہ جو روحانی نسبت ہے، یہ دراصل یہاں سے چلی، سیدنا شاہ عبد الشکور علیہ رحمت تک گئی، حضرت شاہ مخلص الرحمن تک گئی، خواجہ خواجگان تک گئی، مولا کائنات تک گئی، مولا کائنات سے رسول رحمت کی ذات تک گئی، اور پھر خدا تک گئی۔ یہ بڑا مضبوط تعلق ہے۔ حضور کی حدیث ہے، کل قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، لیکن میرا رشتہ قیامت بھی نہیں توڑ سکتی۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ یہ بڑا مضبوط رشتہ ہے، خدا کرے اس پر پہرا دیا کرو گا، اس نسبت کی حرمت پر پہرا دیا کرو، یہ آپ کی نجات کی ضمانت ہے۔ تو ہر نسبت کا ایک اپنا مقام ہے۔ مثلا یہ قدرت نے آنکھیں دی ہیں، کیوں دی ہیں؟ کہ نوابی سے قدرت کا مشاہدہ کریں، آنکھیں دی خدا کی قدرت کے جلوے بھی نظر آئے اور خدا کی قدرت کا اندازہ بھی ہو کہ اس کی شان خالقیت ہے۔ جب یہ میری آنکھیں، آپ کی آنکھیں، کائنات کے کسی باسی کی آنکھیں نظارہ میں ہوتی ہیں، کائنات کی رنگینیاں تکتی ہیں، تو آنکھوں میں سمائے ہوئے جو احساسات ہیں، مناظر ہیں، وہ صرف لذت ذوق دیتے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں دیتے۔ کائنات کی کسی بڑی سے بڑی خوبصورت چیز کو دیکھ لیں، آپ منظر کو دیکھ لیں تو لذت ذوق کے علاوہ کچھ نہیں، لذت نظارہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور اگر سفر کرتی ہوئی یہیں آنکھیں ایک ایسے منظر کو دیکھ لیں جس منظر کی حرمت پر قرآن گواہ ہے، جس کے رخ رحمت کو قرآن نے والضحیٰ کہا ہے، زلف کو واللیل اذا جغشا کہا ہے، آنکھ کے کاجل کو ما زاغ البصر وما طغیٰ کہا ہے، زبان کے نطق کو ان ہوا الا وحی یوحیٰ کہا ہے۔ جب یہ چلتی پھرتی ہوئی سودائی نظریں اس چہرے پر پڑتی ہیں تو انسان کا تشخص بدل جاتا ہے، ٹائٹل بدل جاتا ہے، منظرنامہ بدل جاتا ہے۔ کائنات کی ہر حسین وادی کو دیکھا تو لذت ذوق تھی، جب یہ نظریں وہاں لگیں، جب سے تورے سنگ لاگے نین پیا ہم بھول گئے کونین پیا۔ تو جب جذبے مچلتے ہوئے طوفان بن کر یہ بات کہتے ہیں تو پھر ان نگاہوں کی قدر و قیمت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو جس نے جذب و مستی اور عظمت یقین سے اس حسن رسالت کو دیکھا، اسے عام مسلمان بھی نہیں کہا جاتا بلکہ اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نسبت ہے ایک شرط ہر ایک کے، اور جس آنکھ نے لمحہ بھر کے لیے اس نے یار کو دیکھا تو ساری شریعت کہتی ہے کہ یہ صحابی ہے، اس کے کفش پا کی خواب کے ذرے کے برابر بھی کائنات کی کوئی عظمت نہیں ہے۔ گئی نظر تھی
لیکن نظر میں لذت ذوق یقین تھا، تو جب وہاں رکی تو نظر کو خدا نے سلام کرنا شروع کر دیا کہ ایسی نظروں کو سلام جو رخ محمد کو تک کر سرشار ہوتی ہے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَ، حبیب جس دن یہ آپ سے ملاقات کرتی ہے نا نظریں، تو پھر میں تحیت پیش کرتا ہوں، پھر میں اعتبار محبت پیش کرتا ہوں اور خدا ہو کر ان نظروں کو سلام کرتا ہوں۔ تو یہ نظر ہی تھی نا، کہیں کہیں چلتے چلتے دل بھر پر جا کر رک گئی، تو دل بھر کے حسن نے نظر کو وہ کمال بخشا کے معراج عطا کر دی اور کہہ دیا کہ یہ اب دیکھنے والا عام بندہ نہیں، یہ صحابی رسول ہے۔ اور حیرت ہے جس نے جتنا تک اس نظر کی ایک کرامت ہے، کسی نے لمحہ بھر دیکھا، کسی نظر نے لمحہ بھر دیکھا رخ مصطفیٰ کو، تو قدرت نے کہا صحابی ہو گئے ہو، شریعت نے کہا صحابی ہو گئے ہو، اہل علم نے تکریم کرنا شروع کر دی۔ جو لمحہ بھر کے لیے آنکھ رخ محمد کا نظارہ کر لے اس کی یہ شان ہے، اور جس آنکھ نے 50 سال تک نظر ہٹائی نہیں، سبحان اللہ، واجب کوئی حرمت تو اس صاحب وقار کی بھی ہوگی۔ 50 سال لمحہ کے لیے نہیں، سبحان اللہ، اور پھر وہ صاحب نظر بڑا با کمال ہے۔ واجب کسی کو صحبت مل جائے تو اپنی حرمت پر ناز کرتا ہے، اپنی عظمت پر ناز کرتا ہے کہ میں صدیق بن گیا ہوں، میں فاروق بن گیا ہوں، میں عثمان غنی بن گیا ہوں، بلال حبشی بن گیا ہوں، صہیب رومی بن گیا ہوں، عمار بن یاسر بن گیا ہوں۔ ہر ایک کا طرز ذوق اور نصیب الگ الگ ہے، بلند ہے۔ سبحان اللہ، لیکن عجیب بات یہ ہے، کسی نے اتنی دور بیٹھ کر دیکھا، کسی نے 10 فٹ کے قریب بیٹھ کر دیکھا، کسی نے وہاں، کسی نے وہاں، کسی نے دور سے دیکھا، کسی نے راہ چلتے ہوئے دیکھا۔ سلام ان نظروں کو جس نے محمد کو بستر پر لٹا کر سبحان اللہ، دن بھر بھی دیکھا اور شب بھر بھی دیکھا۔ سبحان اللہ، وہ کیسی نظریں ہیں؟ یہاں ہمارے تصوف میں یہ بات چلتی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت باولیا بہتر صد سالتات ویریا، کسی نے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک لمحہ گزارا، سیکنڈ گزارا، 100 سال کی بے ریا عبادت سے اس کا لمحہ افضل ہے سبحان حضور الہی میں، سبحان افضل ہے۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا ہی ہے، پر ہر لمحے کی اپنی ایک شان ہوتی ہے۔ جو کسی ولی کی بارگاہ میں آ جائے، جو کسی ولی کی بارگاہ میں آ جائے، بیٹھ جائے، ایک لمحہ کے لیے ایک صحبت اختیار کر لے، تو 100 سال کی بے ریا عبادت کا وہ ٹائٹل جیت لیتا ہے۔ اور جس نے ایک لمحہ بھر کے لیے نہیں، 50 سال صحبت تاجدار انبیاء کو اختیار کیا ہے۔ سبحان اللہ، بلکہ مجھے پوری کائنات سے یہ میل جاتی ہیں، پیغامات رہتے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا معاملہ بڑا عجیب ہے، تم بیان کرتے ہو، ان کو صحابی کہتے ہو۔ میں نے کہا جی نہیں، صحابی میں نہیں کہتا، صحابیت اگرچہ بڑا قدر رکھتی ہے، شان رکھتی ہے، مگر کرتے ابو طالب سے بہت چھوٹی ہے۔ وہ کہتے ہیں سائل کرنے والے، سوال کرنے والے کہ ایسا کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا جو حضور کی صحبت میں رہے، واجب جو شخص مصطفیٰ کی صحبت میں رہے وہ صحابی ہیں، اور جس کی صحبت میں خود مصطفیٰ رہے واجب، میں اس کو کیسے صحابی کہوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توازن کرنا، میزان کرنا نہ میرا معیار ہے، نہ میرا جناب والا مجھے حیثیت حاصل ہے۔ دوبارہ میں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نسبتوں کا ایک اپنا تقدس ہے۔ ریوائنڈ قرآن پاک میں سورہ حجر کے اندر ایک آیت ہے نسبت کی شرافت کو بیان کرتے ہوئے۔ ایک نام آتا ہے ہمارے صحابہ کی تاریخ میں، حضرت عمار بن یاسر۔ ماشاء اللہ، جب سے محبوب کا جلوہ دیکھا محبوب کے ہو گئے، لیکن ان نگاہوں کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ ہر وقت حلوے نہیں ملتے، حلوہ کھانا بھی سنت ہے، اور کبھی کبھی عظمت یار کے لیے پتھر کھانا بھی سنت بن جایا جاتا ہے۔ یہ بھی سنت رسول خدا نے نہیں کھائے طائف کے بازاروں میں۔ اچھا ہوا یہ کہ حضرت عمار بن یاسر کی جب نین لڑ گئے مصطفیٰ سے، نگاہیں سجدہ ریز ہو گئی، تو کفار نے دیکھا کہ اتنی عقیدت اور عظمت یقین سے یہ دیکھتا ہے، محبت کرتا ہے، ہٹانا چاہا کہ عمار بن یاسر لوٹ آؤ اصل دین کی طرف۔ کہا
رخ مصطفیٰ سے نظر ہٹ جائے یہی کفر ہے۔ سبحان کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو ہٹا لیں؟ بڑی عجیب بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا جی ہٹاتا جا رہا ہے، دل سے مصطفیٰ کو نہیں نکالتا؟ تو گئے حضرت عمار بن یاسر کی ماں کو گرفتار کر کے لے آئے، کہا محمد کریم سے نظریں ہٹا لے ورنہ تیری ماں کے ٹکڑے کر دیں گے۔ واہ عمار بن یاسر تیری نظر کی حرمت کو سلام۔ کہا یہ تو ایک ماں ہے، لاکھ ماں ہو تو بھی مصطفیٰ کے دیدار پر قربان ہے۔ اب یہ فرق جذبات تھے ایک شخص کے، حیرت اس بات پر ہے وہ تاریخ کی سطر نہیں بنے یہ فرق جذبات کہ کسی تاریخ کے جھروکے بے صفحے میں یہ لکھ دیا گیا ہو کہ عمار بن یاسر نے یوں کہا، بلکہ یہ ایسے جذب اور ایسی عظمت وقار والے یہ کمالات ہیں کہ اللہ نے تاریخ کا حصہ پرینہ نہیں بنایا عمار بن یاسر کو، بلکہ قرآن کریم کی آیات کا حصہ بنایا۔ یہ ایک نسبت کا شرف ہے نا۔ ماں کو بڑی اذیت ناک، یعنی بندہ ہر بات برداشت کرتا ہے، ماں کی گالی برداشت نہیں کرتا، اور ماں کو ایک ذلت امیز رویے سے قتل کیا جائے بیٹے کے سامنے، بتائیے ہوش قائم رہتے ہیں؟ نہیں رہتے۔ پھر باپ کو لایا گیا، ان کو بھی ذبح کر دیا گیا، 2 ٹوٹے کر دیا گیا، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، سفر کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب اس طرح کے سنگین ترین حالات درپیش ہوئے تو عقل موت ہو جاتی ہے، خیالات منتشر ہو جاتے ہیں، شعور منجمد ہو جاتا ہے، احساس ختم ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو حضرت عمار بن یاسر اس عالم غنودگی میں یا اس عالم مدہوشی میں پریشان ہے، تو زبان پر وہ کلمات کچھ ایسے جاری ہو گئے جو مزاج یار کی حرمت کے خلاف تھے۔ ایک پرہیزگار صحابی قریب سے گزر رہا تھا، جاتے ہوئے اس نے یہ منظر دیکھا، دربار رسالت میں جا کر شکایت کرنے لگ گیا کہ جہاں پناہ عالم آپ کا جو بیلی عمار بن یاسر تھا، جن کی نگاہیں آپ کے چہرے کا طواف کرتی تھی، وہ آپ کی بابت ایسی باتیں کر رہا تھا کہ میں نے محمد کریم کو چھوڑ دیا ہے۔ اب جب حواشی قائم نہیں تو شریعت یہاں لاگو نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کہتا ہے؟ کہا جی میں نے رائے تو آئنا یا وسبے تو ادنا، آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا۔ بھائی کریم آقا فرماتے ہیں تیری آنکھ کو دھوکہ ہو سکتا ہے، میرے پیار کو دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ بار بار وہ کہتا ہے یا رسول اللہ رائے تو آئنا یا وسبے تو ادنا، یا میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اور کانوں سے یہ منظر آنکھوں سے دیکھا ہے کانوں سے سنا ہے۔ ابھی وہ بات کر رہا تھا جبرائیل آ گئے، کہنے لگے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، میرے محبوب اس کی نگاہوں کو دھوکا ہے۔ خدا نے اپنی حرمت کی قسم اٹھا کر کہا ہے اے محبوب زبان پر اگر کوئی غیر پارلیمانی لفظ جاری ہو گیا ہے تو کوئی قیامت نہیں، میں خدا ہو کر گواہی دیتا ہوں کہ عمار بن یاسر کے دل کی کائنات میں تیرے حسن کے سوا کچھ نہیں ہے، تیری چاہتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تیرے وقار کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تھا وہ ایک جذبہ، لیکن اس جذبے کی نسبت کدھر لگ گئی؟ بھائی دیکھو آپ ایک کیل لیتے ہیں، لوہے کا کیل، وہ دریا میں پھینکیں ڈوب جاتا ہے نا ایسا؟ بے شک۔ اگر وہی کیل آپ لکڑی کے تختے پر کاٹ دیں اور اس کو دریا میں پھینک دیں وہ کیل ڈوبے گا؟ لوہے کی فطرت تھی کہ ڈوب جائے، لیکن اب وہ تیر رہا ہے، جیسے لکڑی تیر رہی ہے، بٹا تیر رہا ہے، وہ بھی تیر رہا ہے۔ یار لوہا لکڑی سے منسوب ہو جائے، پیوست ہو جائے تو لکڑی اسے ڈوبنے نہیں دیتی، اور جو آپ میرے بابا سے وابستہ ہوئے ہیں، شاہ مستان کے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں، شاہ عبداللطیف کے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں، یہ ڈوبنے دے دے آپ کو؟ تو ان چیزوں کی حفاظت کیا کرو، پہرا دیا کرو، یہ آپ کا وقار بھی ہے، اس کائنات کے اندر بھی وقار ہے، تہ خاک بھی وقار ہے، کل قیامت کے دن بھی وقار ہے۔ تو ہر ایک نسبت کا ایک اپنا تقدس ہے، اپنا اپنا ایک شرف ہے۔ دیکھیے رسول مکہ پاک آپ جاتے ہیں، مکہ پاک جاتے ہیں حج کرنے،
حدیث ہے کہ جس کی نظر عظمت یقین کے ساتھ کعبہ کے اوپر پڑ گئی اس کے گناہ معاف ہو گئے، ہے نا؟ کعبۃ اللہ کے اندر یہ ایک میگنیٹ پاور ہے، بلکہ حجر اسود کے اندر یہ ایک اسپرچل میگنیٹ پاور ہے، مقناطیسی قوت ہے، وہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ کیوں کر دیتا ہے؟ تو پتھر کی فطرت میں یہ کام نہیں ہے، لیکن پتھر کی نسبت کعبہ سے ہو گئی، کعبہ کی نسبت محمد سے ہو گئی، مصطفیٰ کی نسبت خدا سے ہو گئی، اب وہ پتھر باشعور۔ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ پتھر جو ہے اپنے چومنے والوں کو تلاش کر لے گا، ان کی آنکھیں بھی ہوں گی اور ان کے اندر وہ سماعت بھی ہوگی، تلاش کر کے حضور عظمت الہی میں کہے گا پروردگار عالم میرا اس نے بوسہ دیا ہے تیرے محبوب کے بوسے کی سنت میں ہے۔ تو وہ یعنی پتھر میں اگر کوئی نسبت کا تقدس اور شرف موجود ہے تو وہ آپ کے لیے نجات کی گواہی دیتا ہے۔ تو اگر کوئی ذات مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے، میرے بابا سے وابستہ ہو جائے، تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہاں صرف ہمیں فلسفہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں وہ اندھے ہیں، جو یہ کہتے ہیں وہ اندھے ہیں۔ بہرحال مکہ المکرمہ کی وادی، گلیاں ہیں، پتھر ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے حبیب اس شہر مکہ کی حرمت کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اے اللہ کیوں یہاں کعبہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ اے اللہ کیوں قسم اٹھائی یہاں صفا مروا مینا مزدلفہ عرفات کی وادیاں ہیں؟ کہا نہیں۔ پھر اے اللہ اس کی حرمت کی قسم کیوں یاد فرمائی ہے؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، یہ وہ شہر ہے جس کی گلیوں نے تیری تلیوں کے بوسے لیے ہیں۔ بھئی یار جس شہر کی گلیاں بوسے لے مصطفیٰ کی تلیوں کے، وہ قرآن کی آیت بن جاتا ہے، اور جس لب نے محمد کے لبوں کو چوما ہے، جبین رحمت کو چوما ہے، رخسار عظمت کو چوما ہے، وجود سے لپٹے رہے، مصطفیٰ ان کے وجود سے لپٹتے رہے، اور وہ وجود مصطفیٰ سے 50 سال لپٹتے رہے، کیا اس حرمت کا کوئی تقدس نہیں ہے؟ خدائے ذوالجلال کی عادت ہے قرآن پاک میں جب بیان کرتا ہے نا اسلوب کلام الہی، کہ وہ ادنا چیز کو بیان کر کے اعلیٰ چیز کی حرمت کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ شرف ہے کعبہ کی گلیوں کو کہ مصطفیٰ کی تلیوں کو چوما ہے، اس لیے قرآن کی آیت کا منظر بن گیا۔ تو جس نے مصطفیٰ کے رخساروں کو چوما ہے، بیان کیا کہ اگر اس کا یہ مقام ہے تو مصطفیٰ کی گالوں کو چومنے والے کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ آئیے تو مکہ پاک کے اندر جب جاتا ہے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ گناہ۔ لیکن مدینے کا عجیب کمال ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہاں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میں یہ طریقت کی بات کر رہا ہوں، یا رسول اللہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا المدینۃ کالکیر تطفی الخطیہ کما یطفی النار الحطب۔ فرمایا میرا مدینہ آگ کی بھٹی ہے، میرا مدینہ آگ کی بھٹی۔ یا رسول اللہ یہاں تو سکون ہی بڑا آتا ہے، ذوق عرفان بڑا ملتا ہے، تو اس کو آگ کی بھٹی؟ فرمایا ہاں میرا مدینہ آگ کی بھٹی ہے۔ اپنے شہر کو جہاں خود تشریف فرما ہے، اے اللہ کے رسول پھر فرمایا تطفی الخطیہ کما یطفی النار الحطب۔ فرمایا کعبہ میں جاؤ، مکہ میں جاؤ تو گناہ کی معافی ہوتی ہے۔ میرے مدینے کی یہ شان ہے کہ یہاں گناہوں کی معافی نہیں، بلکہ اس شہر کی کرامت یہ ہے، یہ گناہگار کو نہیں اس کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ تو جہاں گناہ جل جائیں، اپنا وجود کھو دیں، دوبارہ لوٹ کر بھی نہ آنے کی جسارت کریں، تو پھر کتنا بڑا مقام ہے۔ بھئی جس شہر میں مصطفیٰ آرام فرما ہے، اس کے تقدس کا یہ مقام ہے، اور جس شکم رحمت میں مصطفیٰ حصہ فطرت بن کر رہے ہیں، اس ماں کا کیا بڑا مقام ہوگا۔ میں یہاں ایک حدیث پاک کرتا ہوں، کفار مکہ کافروں نے آقا علیہ السلام کے مد مقابل آ کر جس وقت مزاحمت شروع کی، تو مزاحمت کے حوالے سے مختلف زاویوں سے ستایا، اور یہاں تک کہہ دیا جس طرح ہمارے ہاں بعض لوگوں کو تانا دیا جاتا ہے تو فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے، فلاں قبیلے سے، اس کی یہ حیثیت ہے، فلاں فلاں،
تو انہوں نے کہا کہ مثل محمد مثل نخلۃ فی کبوۃ الارض، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر اگا ہوا کھجور کا پودا ہوگا۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، اس سے بڑی کوئی اور کیا ہو سکتا ہے کہ کسی کی ماں کو کوڑا کرکٹ کہا جائے، بابا کو۔ اب عربوں نے، جاہلوں نے اپنی جہالت کے منظر نامے میں یہ کلمہ تکلم کر دیا۔ اب اللہ کی غیرت پر قربان جائیں، فرمایا کمینو، تم میرے محبوب کے ماں باپ کو اس تصور میں پیش کر رہے ہو کہ وہ پورا کرکٹ ہے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ محمد ان وجودوں سے آیا ہے جن وجودوں پر یہ جو نفاست ہے یہ ناز کرتی ہے، طہارتیں ناز کرتی ہیں، اخلاق ناز کرتے ہیں۔ اس وقت ان کے وجود سے اپنے وجود کی خیرات مانگتے ہیں محمد ان۔ پھر حضور سے فرمایا بابو نبوت کا خطبہ ارشاد فرماؤ، یہ کیسا کمال ہے۔ اور کہاں سے شروع کرو؟ حمد و ثنا نہیں، حمد و ثنا تو پہلے یاد کرتے ہیں، اس سے آگے چلو۔ اے اللہ کیا کروں؟ فرمایا نبوت کی زبان سے اپنی ماں کی شرافت کو بیان کرو، اپنے بابا کے تقدس کو بیان کرو، اپنے خاندان کی حرمت کو بیان کرو۔ رسول دو عالم کھڑے ہو گئے اور کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ، یہ نسبت کی حرمت کر رہا ہوں، ان اللہ خلق الخلق ثم قسم قسمین۔ جب اللہ نے مخلوق کو وجود بخشا تو دو حصوں میں تقسیم فرمایا، فجعلنی فی خیرہما، جس حصہ مخلوق میں مجھے رکھا اللہ نے ان کے پہلے خمیروں کو عظمت سجدہ کے نور سے سجایا، پھر مجھے ان وجودوں میں رکھا ہے۔ پہلے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے، پھر مجھے ان میں رکھا۔ حضور نے اپنے ماں باپ کی حرمت میں بڑا جملہ ارشاد فرمایا اور بطور دلیل اپنی ذات کو پیش نہیں کیا، قرآن کی آیات کو پیش کیا۔ فجعلنی فی خیرہما کما قال اللہ تعالی اصحاب الیمین و اصحاب الشمال انا من اصحاب الیمین وانا من خیر اصحاب الیمین، کہ میں ان سے ہوں۔ دروشی پڑھی فرمایا کہ کما قال اللہ تعالی، حضور نے اپنے والدین کریمین کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے بطور دلیل قرآن کی 40 آیات تلاوت فرمائیں۔ ہمارے ہاں تو رواج نہیں ہے کہ حضور کے ماں باپ کا بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے یا عرس وغیرہ ہوتا ہے، جو کوئی تقریب ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلے جو باقاعدہ تقریب ہوئی زمانہ نبوت میں حضور کی ماں کی حرمت میں ہوئی۔ توحید باری تعالیٰ کے بعد پہلا خطاب ہی یہی ہے، کیونکہ کفار مکہ نے ہٹ کیا تھا حضور کے والدین کو۔ اب ہوا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، جہاں فضیلتیں انتہا پذیر ہوتی ہے وہاں سے میرے ماں باپ کا مقام شروع ہوتا ہے۔ اور یہ فرمایا قرآن کہتا ہے کما قال اللہ تعالی اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، کچھ لوگ جو ہیں اصحاب یمین ہیں، کچھ اصحاب شمال ہیں۔ اصحاب یمین سے مراد جن کا نامہ اعمال دایاں ہاتھ وہ ہو اور وہ ابتدا سے ہی جنتی ہیں، ان کے لیے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ انا من اصحاب الیمین، میں ان سے ہوں جن کے جنتی ہونے کا فیصلہ خدا نے پہلے کر دیا ہے۔ وَأَنَا مِنْ خَيْرِ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، میں ان سے ہوں جو جنت والوں میں بھی اس مقام پر ہیں جہاں کوئی بھی اہل جنت نہیں پہنچ سکتا۔ سب سے اعلیٰ مقام رسول اللہ کی ماں کا ہے، رسول اللہ کے بابا کا ہے، اور خاندان کا ہے۔ پھر آپ ایک لمحہ کے لیے رکے، پھر فرمایا ثم قسم قسمین یا ثلاثا، پھر اللہ نے ان دو قسموں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا۔ کما قال اللہ تعالی، جس طرح قرآن کہتا ہے اصحاب المیمنۃ و اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ فرمایا پہلے تو وہ 2 صورتیں تھیں نا، اصحاب یمین والی اور اصحاب شمال والی، دائیں اور بائیں والی، جنتی اور جہنمی۔ فرمایا جس وقت دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا کہ جنت میری ماں کے قدموں کے بوسے لے کر نیچے رہ گئی، میری ماں اوپر چلی گئی۔ جنت میرے بابا کی قدموں کے بوسے لے کر نیچے رہ گئی، میرے بابا جنت سے بھی اوپر بلند ہو گئے۔ اصحاب رسول حیرت میں چلے گئے کہ 7 آسمانوں کے اوپر تو جنت ہے، اور جنت کا حجم ارضھا کارض السماء، اس کا دروازہ اتنا بڑا ہے جتنا زمین و آسمان کا خلا ہے، تو اس کا حجم بلندی کتنی ہوگی؟ وہ اس سے بھی اوپر چلے گئے۔ یا رسول اللہ، اس سے اوپر نہ سمت ہے
نہ جہت ہے، نہ طرف ہے، نہ شرق نہ غرب، ان کے اوپر جانے کا تصور کیا ہے؟ وہ کیسے اوپر چلے گئے؟ ان کی حیثیت کس اعتبار سے گئے؟ تو یہ سوال ہو رہا تھا، جبرائیل آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے ماں باپ، آپ کا قبیلہ، آپ کی اہل بیت جنت سے بھی اوپر چلے گئے ہیں، تو کدھر گئے ہیں؟ قرآن کہتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، وہ ادھر ادھر نہیں گئے، حرم الہی میں چلے گئے ہیں۔ نزلا من غفور رحیم، اللہ کا حرم ان کا میزبان ہے، وہ خدا کے مہمان ہے۔ تو دوستان محترم، یہ نسبت کی غربت ہے نا، میری ماں بھی تو میری ماں ہی ہے نا، میں اس کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ جنت سے بلند ہو گئی، میں تو اس ترلے میں ہوں کہ یا اللہ میری ماں کو جنت ہی دے دے۔ ہم تو یہاں تک رکے ہوئے ہیں نا، یہ میری ماں کا مقام ہے، میرے مصطفیٰ کی مقام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا بڑا شرف، واہ جی واہ، ہر ایک کا ایک اپنا تقدس ہے، شرف ہے۔ دیکھیے نالین رحمت تو ہیں، سر پہ رکھنے کو مل جائے نال باقی حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ ہے اللہ، نا، سبحان اللہ، تو جس کو مصطفیٰ میں قرآن پاک سورہ حج کے اندر ایک تصور آتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَدَّ۔ فرمایا ایک اونٹ ہے، جانور ہے، اونٹ ہے، اس پر تم سواری کرتے، اس کا گوشت کرتے ہو، یہی اس کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، لیکن وہی اونٹ ایک خاص مقام کی طرف سفر کرنا شروع کر دے، خاص مقام کی طرف، تو پھر اس کے کھر بھی متبرک ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، اس کی جد بھی متبرک ہو جاتی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی حرمت بن جاتا ہے، جو اس کی تعظیم کرے گا، اس اونٹ کی تعظیم کرے گا، اس اونٹ کی اللہ اس کو حرمت معاف بنا دے گا، اس کے لیے بلائیاں اس کے دامن میں رکھ دے گا۔ بھئی اونٹ اگر چلنا شروع کر دے سوئے کعبہ تو وہ محترم ہو جاتا ہے، اور اگر مصطفیٰ چلنا شروع کر دے حرم ابو طالب میں تو وہ ان کا احترام کہاں تک جا کر رکے گا۔ سبحان اللہ، میں اس حوالے سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں بحث و مباحثے کا بازار گرم ہے کہ جناب حضور کی آل کیسی ہے، حضور کے اہل بیت کیسے ہیں، فلاں فلاں۔ میں ایک چھوٹا سا مقام قرآن کی روشنی میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ بڑی معروف آیت کریمہ میں اور آپ پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون النبی، علی النبی، پڑھتے ہیں؟ ہاں پڑھا کرو۔ جب آیت اتری ہے تو اصحاب رسول نے کہا بڑا معروف معاملہ ہے، ہر ایک بندہ جانتا ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام کے اصحاب رسول نے کہا علمنا الصلاۃ، یا رسول اللہ سلام کا طریقہ تو آتا ہے، صلاۃ سکھا دیجیے۔ سبحان اللہ، اب حدیث کے الفاظ ہیں فلابس ولی یا حضور رک گئے اور یوں بیٹھ گئے کہ میں صلاۃ کا معنی اور مقصد کیسے بتاؤں، دیر تک رکے رہے، وہی الہی آئی اور میں محبوب ان لوگوں کے اندر اگرچہ عبداللہ بن مسعود جیسے مدبر فقی بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر اہل علم بھی بیٹھے ہیں، پر یہ معنی صلاۃ کی حرمت کا احاطہ ان کا علم نہیں کر سکتا۔ ان سے کہو قولوا اللہم صلی علی محمد، یہ خدا سے کہیں اے اللہ تو اپنی شان سے اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہی ہے، ہماری طرف سے بھی ہم بھی گزارش کرتے ہیں ہماری طرف سے بھی ہدیہ محبت بھیجیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ جی، قولوا اللہم صلی علی محمد۔ اب یہاں قرآن کا لفظ تھا یصلون علی النبی، یہاں حضور کی ذات پر درود کا معنی مکمل ہو جاتا تھا، لیکن قربان جاؤں میں نے مصطفیٰ کے سبق دیا امت کو، صرف مجھے ماننے سے نہ ایمان آتا ہے نہ عرفان آتا ہے، اس سے آگے بھی کچھ حقیقتیں ہیں، وہ بھی ایسے ہی مانو جیسے مجھے مانا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ میرے وجود کا حصہ ہے، اجزائے وجود نبوت ہے، اللہ کے رسول ان کی تکریم کے لیے صورت کیا ہے؟ فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد، یہ رسول قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، نبوت کی زبان سے معنی قرآن کا تعین کر رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر یہی نہیں ٹھہرے، پھر کہا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اے اللہ وہ درود بھیج جو میرے پہلوں پر بھیجا کرتا تھا، جو ابراہیم پر ان کی آل پر بھیجا کرتا تھا، وہ جن نفوس قدسیہ پر درود خدا بھیجتا ہے
مصطفیٰ تحقیق کر رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں، ان کی بابت میں خیال کروں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ یہ کیا ڈرامہ ہے یا کیا تصور علم ہے؟ تو بہرحال حضور کے اگلوں پر بھی درود، یہ اللہ کی عادت جاریہ ہے، اور حضور کے پچھلوں پر بھی درود۔ یہاں تک تو سب لوگ جانتے ہیں، میں تھوڑا سا بات کو کھولنا چاہتا ہوں۔ یہ جو صلاۃ کا لفظ ہے، اس پر ہر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ صلاۃ کا معنی جی درود کر دیا، یہ تو فارسی کا لفظ ہے درود، اب درود کا معنی کیا ہوگا؟ جی رحمت کر دی، یہ پھر عربی میں کنورٹ ہو گیا۔ بھئی رحمت کا معنی کیا ہے؟ صلاۃ کا معنی درود، درود کا معنی رحمت، رحمت کا کیا معنی؟ سبحان اللہ۔ ہم تو عجمی لوگ ہیں نا جی۔ تو پھر اہل علم اس معنی کی عظمت میں کھو گئے کہ کیا کریں، تو تمام اہل علم تھک گئے، کائنات کے کسی بھی اہل علم کو اس معنی کا احاطہ اور حد بنا نہیں ملا۔ اس لیے خدا نے فرمایا یہ ان کا کام ہی نہیں، انہیں کہو میرے سپرد کر دے، میں اپنی شان سے محمد اور آل محمد پر درود بھیجوں گا۔ اچھا، یہاں اب اپنا خیال ہر ایک نے دیا ہے۔ امام بخاری کی استاد ہے امام ابو العالیہ، وہ کہتے ہیں اے عظم شانہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے، اور آل محمد کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے، آبائے محمد کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے۔ ہر ایک نے ویسے 200 کے قریب میں نے معنی تلاش کی، صرف ایک معنی پر گزارش کروں گا۔ حنفی ہونے کی نسبت سے امام ابو حنیفہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے شاگردوں نے پوچھا کہ صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا صلاۃ کا تعلق جو ہے نہ علم سے ہے، نہ معنی سے ہے، نہ لفظ سے ہے، اس کا تعلق ایمان، عرفان، ایقان، وجدان سے ہے۔ جس کے من میں رسول کی آل کی جتنی محبت ہوگی، اللہ اس شان سے، اس محبت کے تناسب سے اس کا معنی اس کے دل پر القاء کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ بھی چلے گئے استغراق کی دنیا میں کہ معنی تلاش کرے، تو حضور عظمت الہی سے آواز ہے ابو حنیفہ معنی صلاۃ سیکھنے آئے ہو؟ کہا ہاں اللہ ایسا ہی ہے۔ فرمایا تم ذرا لوگوں سے آگے آ گئے ہو، زیادہ آگے بڑھ کے آ گئے ہو، زیادہ گہرائی میں چلے گئے ہو، ہم تم پر ایک نئے انداز میں اس کا معنی القاء کرتے ہیں۔ اے اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَهُوَ الْإِعْتِنَاءُ بِشَانِهِ النَّبِيِّ فَالْمُدَبِّرَاتِ امرا۔ اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات کا سارا نظم اللہ نے مدبرات امر کو دیا ہے۔ عالم بالا کی کائنات میں مدبرات امر نور ہیں، عالم شہادت میں مدبرات امر یہ کائنات کے واسی ہیں۔ جس کو بھی مدبرات امر کہا، کوئی روحانی مدبرات امر ہے، کوئی عالم شہادت کے اعتبار سے مدبرات امر ہے، تو ہر مدبرات امر کو ذمہ داری دے دی کہ کائنات کو میں نے خلق کر دیا ہے، بنا دیا ہے، اب چلانا تمہاری ذمہ داری ہے، مدبرات امر کی ذمہ داری ہے۔ اے اللہ اتنی بڑی کائنات، فرمایا میں توفیق عطا کروں گا کہ تم چلاؤ گے، اور چل رہی ہے کائنات۔ کہا اے اللہ تو کیا کرے گا؟ فرمایا وَهُوَ الْإِعْتِنَاءُ بِشَانِهِ النَّبِيِّ، میں اپنے محبوب کے مکھڑے کے حسن کو تکتا رہوں گا اور اپنی نگاہیں جمع کر رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں نگاہیں وہ جس چہرے پر خدا کی نظریں جم جائیں، واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ اور سبحان اللہ۔ آج تک خدا نے ہٹائی نہیں۔ جب خدا نے خدا ہو کر نظر نہیں ہٹائی، ہم کیسے ہٹائیں گے؟ واہ جی واہ۔ ہم کیسے ہٹا پائیں گے؟ اللہ، سبحان یہ تو کوئی زہد الانبیاء حضرت فرید الدین سے پوچھے۔ سبحان اللہ۔ سبحان جب اللہ۔ جذب آیا تو معمولات چھوڑے، باہر نکل آئے، جنگل میں آئے، پایا پیا کچھ نہیں، انسانی فطرت تھی، گر گئے تو جنگل کے جانوروں نے نوچنا شروع کر دیا۔ آخر میں ایک کوا آیا، وہ بیٹھا چونچے مارتا ہے، کچھ نہیں ملا۔ یہاں آنکھ کے ڈیلے پر چونچ بھری تو کھینچا آنکھ کے ڈیلے کو، تو پھر عشق بولا۔ پہلے عشق نے سی نہیں کی، پھر عشق بولا کاغا کاغا کھائیو مورا چون چون کھائیو ماس، ایک دو نینا راکھیو موہے پیلا ملن دیا، موہے پیا ملن دیا، کاغا کاغا کھائیو۔ یہ ہے نسبت کا وہ تقدس جو عرفاء نے سمجھا۔ ہم صرف مذہب میں گھوم رہے ہیں، جس چیز میں ہم گھوم رہے ہیں یہ بے سود چکی ہے۔ اگر عرفان چاہتے ہو تو میرے بابا کے حضور آؤ، یہاں سے وہ آنکھ ملے گی، وہ جذبہ مستانہ ملے گا، وہ شعور، وہ کمال فکر ملے گی کہ آپ کی آنکھیں براہ راست چہرہ مصطفیٰ کو دیکھیں سبحان گے۔ اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہاں
یہ ایسا ممکن بھی اور ہے بھی بے شک، آنکھ والا تیرے بے جوہر کا شک، تماشا دیکھے بے شک، دیدہ گور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے سبحان ہم اللہ، ابھی مذہبوں میں ہیں مذہباں دے دروازے اچھے راہ عشق دا موری ہوں اے عالم فاضل لنگن نہ دے دے جو لگدا سو چوری ہوں پٹ پٹ اٹا وٹے مارن درد منا دے کھوری ہوں راز ماہی دے عاشق جانن واہ، کی جانن یار گلوری ہوں اور بڑا جذبہ عاشق کی پہچان بتائیں حضرت سلطان العارفین نے وہ فرماتے ہیں عاشق اب یہ بات ذرا کڑوی ہے سچی کوئی نہیں، کوئی کیونکہ ہم صرف کھانے پینے والے ہیں نا اس سے آگے نہیں نہ بڑھے عاشق سوئی حقیقی باہو جڑا قتل مشوق دے مننے ہو واہ جی، عاشق سوئی حقیقی باہو جڑا قتل مشوق دے مننے ہو جتول ویکھے راز ماہی دے لگے اسے بننے ہو مکھ نہ موڑے تے رخ نہ پھیرے بمیں سہ تلواراں کھنے ہو سچا عشق حسین علی دا سر دے کے بھی راز نہ بننے ہو سبحان اللہ، سبحان یہ ہے اللہ، عشق سبحان اللہ، اس کا مقام بیان کیا سلطان عارفین فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عشق اسانو لسیاں جاتا تیا بیٹھا مار پتھلا ہو واہ، جان جگر میں سن چلائیوس تے کیتس کم اولہ ہو جان اندر بڑھ جھاتی پائیوس تے گٹھوس یار اکلہ ہو سبحان اللہ، یہ توحید ہے سبحان اللہ، عشق کی آنکھ کو بھی غیر نظر نہ آئے سبحان اللہ، سبحان غیر نظر نہ آئے یہ ہے طریقہ سبحان اللہ، عشق اسانو رسیاں جاتا بیٹھا مار پتلہ ہوں جان جگر میں سن چلائے اس کی قسم اب اللہ ہوں جان اندر بڑھ جھاتی پائے اس تے ڈٹھو سیار اکلہ ہوں بے عاشق فجری گانے بنسن بتا بھی سمجھ نہیں فجری کل قیامت کریں عاشق یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے یحلون فیہا من اصابر حبیب جب عام جنتی آئیں گے تو جنت کی نعمتیں دوں گا سبحان یحلون فیہا من اصابر جب عاشق آئیں گے تو دست قدرت سے کنگن پہناؤں گا جنت کے سونے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کنگن پہناؤں گا یحلون فیہا من اصابر من ذہب ولولوا ولباسهم فیہا حریر وہدوء الی الطیب میں جنت کی رنگینی عاشق کے سامنے پیش کروں گا عاشق مڑ کے نہیں دیکھیں گے واہ، کہ حور کہاں بیٹھی ہے قصور کہاں ہے حضور کہاں تو ہے؟ میں پیش کروں گا عاشقوں یہ تمہارا صلہ ہے تمہارے پیار کا کہا نہیں، اللہ نہیں۔ عشق ہم نے حور و قصور کے لیے تو نہیں کیا تھا بے شک، بے شک، عشق ہم نے حور و قصور کے لیے نہیں کیا تھا پھر اللہ کہے گا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صَلَاةِ یہ مصطفیٰ کو چاہتے تھے جاؤ فرشتوں ان کو مصطفیٰ کی کچہری میں لے جاؤ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن پاک کی آیات ہے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اپنا وجدان ہے کیفیات ہے سبحان اللہ، یہ کوٹ مٹڑ کے تاجدار بھی کبھی کبھی جب فرق جذبات میں آتے تھے آ میڈا ڈھولا کراں رو روزاری عشق رلاتا ہے رونا سیکھیں یہ آنسو جو ہیں گرے جو آنسو شان کریمی موتی سمجھ کے سن لیے شان کریمی نے گرے وہ آنسو جو بے ریال کے انفعال کے بہرحال میں بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں یحلا یصلون علی النبی میں اعتنا کرتا ہوں کیا کرتا ہوں اعتنا کا معنی ہے فوکس کرنا متوجہ ہونا ہر طرف سے نظریں ہٹا کر چہرہ یار کی طرف نگاہیں کون لگا کر بیٹھا ہے خدا کب سے لگا کر بیٹھا ہے جب سے وہ اللہ ہے سبحان کب تک یہ نظریں لگی رہے گی جب تک وہ اللہ ہے سبحان اللہ، تو اس کی کائنات میں اس کے لیے جب کا تصور ہی کوئی نہیں ہے بے شک، تو پھر ازل سے ابد تک جو اس کا تسلسل ہے جس عمل میں وہ اللہ اپنے محبوب کو تکتا ہے ان کی شانوں کو بیان کرتا ہے بے شک، بے شک، اللہ محمد کی شانوں کو بیان کرتا ہے اور ان کو بڑھاتا ہے آل محمد اور آبائے محمد کی شانوں کو بڑھاتا ہے کیسے ایک لمحہ کے لیے تھوڑی سی آپ کو زحمت دوں گا یہ آپ آیت کریمہ جب پڑھتے ہیں تو لفظ انا سے شروع کرتے ہیں ایسا لفظ انا معنی بے شک لیکن اس انا کی آغوش میں ایک اور معنی بھی ہے جو اکثر نہیں بتایا جاتا یہ جملہ اسمیہ کی شناخت ہے اس کا معنی یہ ہے کسی عمل کا ایسے مسلسل کرنا کہ لمحہ کے لیے بھی رکے نہیں لمحہ کے لیے بھی رکے نہیں اور یصلون علی النبی یصلون علی النبی یہ فعل سے شروع ہوتا ہے اور فعل کا طبیعی خاصہ یہ ہے کہ ہر لمحے نیا کام نئی شان تو قدرت نے اپنے الوہی تسلسل کو جب آغاز کیا
اپنی الوہی تسلسل کا جب آغاز کیا تو مصطفیٰ کو اپنے حریم ناز میں سامنے بٹھا کر کیا کیا؟ مصطفیٰ کو خدا تکتا رہا اور شان بیان کرتا رہا۔ مصطفیٰ کی آل کو عالم عامر میں اپنے آغوش رحمت کے سامنے بٹھا کر تکتا رہا اور اساعت اور شان بیان کرتا رہا۔ ہر لمحے نئی شان، سبحان اللہ، آخرت خیر اللہ کا من الاولا، ہر لمحے نئی شان۔ اب لمحات قدرت کا ترازو کرو، لمحات قدرت کی میئرمنٹ کرو، لمحات قدرت کی گنتی کرو کہ کہاں سے وہ تسلسل شروع ہوا اور وہ کیسے کرتا ہے۔ ہم جب پڑھتے ہیں درود کبھی اونگ جاتے ہیں، کبھی سو جاتے ہیں، کبھی بند ہو جاتے ہیں، کبھی رک جاتے ہیں۔ خدا نہ اونگتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ بیٹھتا ہے، نہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے الوہی تسلسل سے جس شانوں کا آغاز کیا ہے، جب سے کیا ہے، جب کبھی نہ تھا، جب تک رہے گا، جب کبھی نہیں رہے گا۔ تو بتائیے ابھی تک تو خدا سے محمد اور آل محمد کی شانیں نہیں ختم ہوئی، تو مولوی کہاں سے شروع کریں؟ اس لیے دوستو وقت کی نزاکت ہے کہ ہمیں ان نسبتوں سے، ان حرمتوں سے دور کیا جا رہا ہے، حسنین کی ذات سے دور کیا جا رہا ہے۔ فکر و فلسفے کے جو دھنی ہیں وہ میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس نسبت کو قائم رکھنا ہے جو میرے بابا نے آپ کی سینوں میں بٹھائی ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ میرے بعد ہدایت کا معیار اللہ کا قرآن ہے اور میری اہل بیت ہے۔ جب تک تم ان سے وابستہ ہو تو محمد ضامن ہے، نہ تم گمراہ ہو سکتے ہو، نہ تم جہنم میں جا سکتے ہو۔ اور یہ بڑے لچپال ہیں، بڑے قریب ہیں۔ دوستان محترم، میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو، یہ بات ذہن میں آ گئی ہوگی کہ نسبت کی شرافت کتنی ہے، نسبت کا تقدس کتنا ہے، نسبت کا مقام کتنا ہے۔ ایک حضور کے صحابی ہیں، ابو رافع ان کا نام ہے۔ کیا نام ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کام کاج کرتا ہے، حسنین کو کھلاتا ہے، بی بی زہرا پاک کی خدمت کرتا ہے۔ گھر کا وہ غلام ہے، تو غریب ہے، عیال دار ہے، اس کے بال بچے بہت زیادہ ہیں، تو گزر اوقات مشکل ہو جاتے ہیں، گزر اوقات مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت زکوٰۃ کا نظام نافذ ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریونیو آفیسر جو ہیں وہ زکوٰۃ کے لیے منتخب فرمایا، اور قرآن نے کہا جو زکوٰۃ جمع کرے اس کی محنت تو ہے نا، اس کے لیے بھی زکوٰۃ سے دیا جا سکتا ہے۔ تو جب ابو رافع کا جو ہمسایہ تھا وہ آفیسر تھا زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کا، تو وہ روزانہ دیکھتا کہ یہ مخلوق الحال ہے اور ہر وقت اس کے بچے پریشان رہتے ہیں، تو اس کو رحم آیا، کہتا ہے کہ یار ابو رافع اچھا کر، میرے ساتھ زکوٰۃ جمع کرایا کر، جب حضور سے فراغت ہو تو میرے ساتھ یہ کام کیا کر، تو جو مجھے مزدوری ملے گی اس سے کچھ حصہ آپ کو ملے گا، کچھ میں رکھ لوں گا، آپ کے گزر اوقات بھی چلیں گے، میرے بھی چلیں گے۔ ابو رافع نے کہا کہ رسول اللہ سے پوچھے بغیر میں یہ کام نہیں کروں گا، کیونکہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، خادم ہوں۔ اب وہ اصرار کرتا رہا، وہ انکار کرتا رہا، بالآخر حضرت ابو رافع کہے یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میرے گھر کا ماحول ایسا ہے، اور مجھے میرے بھائی نے یہ دعوت دی ہے کہ جب آپ کے کام کاج سے فراغت ہو تو میں اس کے ساتھ زکوٰۃ جمع کراؤں، اور جو زکوٰۃ سے مجھے سرائے مزدوری کو ہمارا گزر اوقات کے لیے کافی ہو، یہ شرم بھی جائز تھا۔ اب رسول اللہ کی بات سنی، نسبت کو کیا شرف دیتے ہیں۔ فرمایا ابو رافع تو حسنین کو کھلایا نہیں کرتا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں ان کو کھلاتا ہوں، کندھوں پر اٹھا کر۔ تو ان کے کپڑے پر گرد آ جائے تو اتارا نہیں کرتا؟ ہاں یا رسول اللہ ایسا۔ تو زہرا کے گڑے بھر کر نہیں دیتا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ ایسا کرتا ہوں۔ کیا تو بازار سے سودا سلام لا کر نہیں دیتا؟ کہاں یا رسول اللہ؟ تو فرمایا تجھ پر زکوٰۃ حرام ہے۔ ابو رافع کانپ گئے، یا رسول اللہ نصاب زکوٰۃ میں جو شریعت کا قاعدہ ہے، جو شریعت کا قاعدہ اور ضابطہ ہے، اس میں آپ کا بتایا ہوا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ بنی ہاشم پر زکوٰۃ حرام ہے۔ میں بنی ہاشم سے نہیں، بنی قریش سے نہیں، میں فلاں قبیلے سے، انصار سے ہوں، اور آپ کا خادم ہوں، میراثی ہوں آپ کا، تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ پر زکوٰۃ حرام ہے، یہ شریعت کے قاعدے کے مطابق تو نہیں۔ فرمایا ہاں ہاں شریعت کی حرمت کو بھی مصطفیٰ سلام کرتا ہے، پر جو محمد کے گھر کا غلام ہو اس کی یہ شان ہے جو اس پر یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔
یہ نسبت کا تقدس ہے. جو رسول اللہ کے بیڑے کا جھاڑو دے اسے زکوٰۃ حلال نہیں ہے. رسول زادہ پر زکوٰۃ کیسے حلال ہو؟ بنی ہاشم پر کیسے زکوٰۃ حلال ہو؟ دوستان محترم، میں بار بار یہی عرض کرتا جاؤں کیونکہ قوالی کا وقت ہو گیا ہے، میرا شاید وقت ختم ہو چکا ہے. میں یہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ آپ کی اس محبت پر نسبت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. آپ کو ان حرمتوں سے دور ہٹایا جا رہا ہے. کس سے ہٹایا جا رہا ہے؟ رسول کی آل سے دور کیا جا رہا ہے. لیکن آپ نے کسی ملا ملوانے کی بات نہیں سنی. کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر کوئی اذانیں دے اور وہ رسول کی آل سے تعلق نہ رکھے. ہم نہ اسے مومن مانتے ہیں نہ اسے امام مانتے ہیں. جو ہمیں میرے اہل بیت رسول کی طرف لے جائے، کیا مقام ہے. حضرت میری بہنیں سن رہی ہیں، ان کے لیے بھی ایک چھوٹا سا پیغام ہے. اکثر اوقات آپ نے علماء سے سنا ہے کہ حضور کی شہزادی بظاہر رسول ہے، رسول کے جگر کا ٹکڑا ہے یا رسول کا، ایسا ہے نا. لیکن یہ آدھی حدیث پڑھی جاتی ہے، پوری نہیں پڑھی جاتی. میں ایک صدر پیچھے آپ کو لے جاتا ہوں. یہ کیوں کہا رسول پاک نے حضرت زہرا پاک کو بظاہر رسول کیوں کہا؟ اس کا ایک پس منظر ہے. اصحاب رسول کا مجمع لگا ہوا ہے، تو اصحاب رسول پر حضور نے سوال کر دیا کہ سب سے شرافت والی اچھی عورت کون ہے تمہاری نظروں میں؟ کسی نے خاندانی قبائلی کوئی نہ کوئی جو سماجی معاملات تھے اس کے حوالے سے حوالہ دیا تو حضور مطمئن نہ ہوئے. حضرت علی پر بھی سوال کر دیا تو حضرت علی فرماتے ہیں جب سب اہل علم جو ہیں وہ نشاندہی نہیں کر پا رہے تو میں کیسے کر پاؤں. چپکے سے وہاں اس مجمع صحابہ سے نکلے، حضرت زہرا کی بارگاہ میں چلے گئے. کہا آج آپ کے بابا نے امت پر ایسا سوال کر دیا ہے کہ ساری امت لاجواب ہے. جو اس وقت کی امت تھی، ہمیں اس عورت کی اس گل کا نہیں پتا جو سب سے قدرت کی نگاہوں میں زیادہ اچھی ہو، زیادہ بہتر ہو اور زیادہ باکمال ہو. تو بی بی صاحبہ نے تبسم فرمایا، ہاں یہ سوال تو نہیں کر پایا کہ نہیں کر پایا. فرمایا بڑا سادہ سا سوال تھا، سادہ سا جواب تھا. ہاں سادہ سا سوال تو یہ تھا کہ وہ عورت بتاؤ جو عالم نسوانیت میں ایک اچھا مقام رکھتی ہو، شرف رکھتی ہو، کمال رکھتی ہو. تو سادہ سا جواب یہ ہے کہ سب سے زیادہ خدا کی نظر میں وہ عورت محبوب ہے، پسند ہے، محترم ہے جس کی آنکھ نے کبھی کسی غیر کو نہ دیکھا سبحان اللہ، اور کسی غیر کی آنکھ نے اس کو نہ دیکھا ہو. یہ جو فی البدیع جواب تھا مولا کائنات کی سمجھ میں آ گیا. دوڑے دوڑے دربار رسالت میں گئے. یا رسول اللہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا. فرمایا کیا کر کے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا بڑی اونچی ذات سے آیا ہوں. سوال کا جواب بڑی اونچی ذات سے. تو کون ہے؟ کہا جی میں بتاؤں گا، پہلے جواب سن لیجیے. بھی کیا جواب ہے؟ کہا مجھے انہوں نے کہا ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ اور افضل عورت ہے جس کی آنکھ نے کسی غیر کو نہ دیکھا ہو، اور وہ سب سے افضل والا عورت ہے جس کو کسی غیر کی آنکھ نے نہ دیکھا ہو. تو حضور نے تبسم فرمایا کہ میرے سوال کا تسلی بخش جواب علی لائے کہاں سے ہو؟ کہا آپ کی بیٹی زہرا سے لایا ہوں. تو حضور کھڑے ہو گئے. کہا زہرا صرف بیٹی نہیں، نبوت کے جگر کا حصہ ہے. بے شک بے شک. تو بھائی وہاں تو یہ خیرات بے شک. اس لیے میں چاہوں گا ہم اسی دین کی طرف لوٹ جائیں جو دین ہمیں بابا جی نے دیا ہے، بے شک قبلہ پیر صاحب نے دیا ہے، بے شک. یا حضرات دے رہے ہیں. یہ جو ڈرامہ بازی والا دین ہے مردہ کے بعد اس سے پہلے کچھ نہیں، اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں. اس لیے لوٹ آؤ اس سادہ عظمت کی طرف. اس نسبت کو اتنا مضبوط کرو قیامت بھی آپ کے نسبت کو نہ توڑ. بے شک سبحان اللہ. قیامت کے دن یہی نسبت جو ہے الحمدللہ ہمارے لیے نجات کا باعث بنے گی. انشاءاللہ انشاءاللہ اس جگہ کو، اس کے ذرات کو عرش بنا دے. انشاءاللہ ہماری تو یہ خواہش ہے کہ بے میرے شک. شیخ کا آستانہ، میری شیخ کی شیخ کا آستانہ اتنا بلند ہو سبحان کہ اس کی نسبت میں لوگ پناہ محسوس کریں، عافیت محسوس کریں، اور یہاں سے علم، حکمت، دانائی، شعور، محبت رسول، محبت خدا کی خیرات ملے، اور ہماری منزلیں جو آخرت کی ہیں وہ سنورتی جائیں. آمین. یار آپ کے شیخ کا بڑا عجیب سا سلسلہ تھا. مجھے میرے شیخ نے بیان کیا کہ میرے شیخ کے شیخ آئے حضرت شاہ عبدالشکور.
اس وقت یہ مکان شریف کچے تھے، دیہاتی ماحول تھا، تو وہ پان کھایا کرتے تھے۔ حضرت شاہ عبدالشکور جی بنانا پان کھاتے تھے، تو پان کی جو پیک ہے وہ تھوک ہے، وہ کہیں انہوں نے تھوکا نا، تو اس تھوک مبارک کے کچھ قطرے دیوار پر لے گئے۔ ہر روز بابا جی اٹھتے اس دیوار کی زیارت کرتے، یہاں میرے شیخ کی تھوک لگی۔ تو یہ کیا ہے؟ بابا جی چلے گئے دنیا سے، بے شک لیکن محبتوں کے وہ نقوش قائم کر گئے، قیامت بھی اس نقش محبت کو نہیں توڑ سکتی، قیامت بھی نہیں توڑ سکتی۔ تو لہذا ان چیزوں سے دیکھو نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی میں نے پاس میں بات سنائی تھی نا، وہ ایک ککر کے درخت پر چڑھے ہیں حضور کی بکریوں کے لیے وہ پتے جھاڑنے کے لیے، جسے آپ لانگی شانگی کیا کہتے ہیں اپنے زبان میں، اتار رہے ہیں تو لگوٹا انہوں نے کسا، تو ان کی پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی پنڈلیاں جو نظر آئیں تو صحابہ نے ہنسنا شروع کر دیا، صحابہ نے ہنسنا شروع کر دیا، یہ پتلی پنڈلیوں والا کیا کرے گا، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہوتا نا۔ رسول دو عالم کو پتہ چلا کہ میری محبت پر یہ صحابہ ہنس رہے ہیں، حضور نے تنبیہ فرمائی، ڈانٹ دیا، خبردار تم نہیں جانتے ان پنڈلیوں نے کتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، بے شک بے شک علم نبوت کے خزانوں کا یہ مخزن ہے۔ اگرچہ یہ پتلی پنڈلیوں والا پتلا دبلا ہے، لیکن علم کے اندر یہ اتنا ماہر ہے۔ میری امت کے بارے میں ردیت لامتی، میری امت کے بارے میں جو یہ فیصلہ کرے گا وہی محمد کا فیصلہ ہوگا، تو خدمت کا صلہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے، اور آپ اس تعلق سے اس عظمت سے وابستہ رہیں اور اپنا شعور بیدار رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔